اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرما۔ کرام، اس خمسہ مجالس مرثیہ میں میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام پارٹیسپینٹس کا کہ وہ سارے لوگ تشریف لائے ہیں، اور شاید آپ کو علم ہو کہ امریکہ میں اس وقت 11 بجے ہوئے ہیں، سوڈان میں فرحان ہمارے ساتھ سوڈان سے منسلک ہیں، 8 بج رہے ہیں، 8 بج رہے ہیں صبح کے جی، اور پاکستان میں اس وقت غالباً 11 بجے ہیں، اور آسٹریلیا میں 4 بجے کا وقت ہے۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس مجالس خمسہ کی جناب معذرت چاہتا ہوں، کینیڈا میں 2 بج رہے ہیں، کینیڈا میں 2 بج رہے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ۔ تو آپ کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا، آپ سب سے پہلے ہیں۔ میں عباس بھائی کا بھی بہت مشکور ہوں۔ 5 مجالس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آج کی پہلی مجلس ہمارے محترم مجید اختر اپنا مرثیہ پیش کریں گے، اس کے بعد دوسری مجلس ڈاکٹر عرفی ہاشمی اپنا مرثیہ پیش فرمائیں گے، تیسرا غزل کے بہت مشہور شاعر رحمان فارس اپنا مرثیہ عطائے کثیر کے نام سے پیش کریں گے، اس کے بعد چوتھا مرثیہ جو ہے وہ ید اللہ حیدر صاحب پیش کریں گے، اور 5واں مرثیہ جو ہے وہ عارف امام صاحب پیش کریں گے۔ ان تمام مجالس کا وقت یہی رہے گا۔ امریکہ میں ہفتے کے 11 بجے ہوں گے، کینیڈا میں باز بھائی 2 بجے ہوں گے، اور پاکستان میں صبح کے 11 بجے ہوں گے، اور آسٹریلیا میں شام کے 4 بجے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں جوش کے حوالے سے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں کہ میں گزارش کروں گا فرحان سے، اور اس کے بعد ہمارا جو دوست بھی اس میں شامل ہونا چاہے جوش کے حوالے سے موسٹ ویلکم۔ جی فرحان بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خانوادہ سید وحید الحسن ہاشمی صاحب کا، میں بہت شکر گزار ہوں، عرفی صاحب، وسیع بھائی اور اوصاف، کہ مجھے اس کار خیر میں شریک کیا۔ میں بنیادی طور پر آپ سب واقف ہیں کہ تحت اللفظ مرثیہ خوانی کے شعبے سے منسلک ہوں، اور بنیادی طور پہ قدیم مرثیے کا نمائندہ ہوں، لیکن جدید مرثیے کو کسی بھی طریقے سے رد نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ آج کل جو مباحث چھڑے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، قدیم یہ کہنا ہے کہ میر و غالب نے جو غزل کہی تھی بس وہی غزل ہے، آج غزل نہیں، جس طرح یہ کہنا غلط ہے، بالکل اسی طرح یہ کہنا غلط ہے کہ مرثیہ صرف وہی تھا جو 1910۔ وقت بدلا، زمان و مکان بدلے، تہذیب بدلی، افکار بدلے، سوچ بدلی، اور معاشرتی اور سماجی معاملات بدلے، تو یقیناً جو قدیم طرز مرثیہ تھا اس میں بھی تبدیلی لازمی تھی۔ میں آپ نے جو صاحب سے پہلے جدید و قدیم مرثیہ جو میں نے بحیثیت طالب علم محسوس کیا وہ میں بتاتا ہوں، موضوعات کہ ایک موضوع کو جدید مرثیہ نگار 20ویں صدی میں کیسے سوچتا ہے اور قدیم مرثیہ نگار کیسے سوچتا ہے۔ بڑا مشہور منظر ہے کہ حضرت علی اصغر کی لاش لے کے امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور قدیم مرثیہ نگار کہتا ہے کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مرثیہ نگار کہتا ہے قدیم کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اب یہی منظر آپ یہی منظر لے آئیے آپ 20ویں صدی میں۔ جدید مرثیہ نگار کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ خود کو تہو بالا کرتی، آپ کے پاؤں کے نیچے تھی زمین کیا کرتی۔ یہ وہی منظر ہے، ننھی سی قبر کھود کے اور انکار آسماں کو۔ پھر جوش صاحب کہتے ہیں کہ اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا۔ واہ واہ واہ۔ یہ ہے جدید و قدیم مرثیہ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قدیم مرثیہ نگار ظاہر 200-300 برس کی سوچ، پہلے کی سوچ اور آج کی سوچ، اسی منظر کو علامہ جمیل مظہری کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے تھی زمین کیا کرتی، اور جوش صاحب کہتے ہیں کہ یہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا۔ پھر جوش صاحب نے 1920 میں پہلا مرثیہ آواز حق کہا، اور کل انہوں نے 9 مرثیے کہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ سنگ میل تھا 1941 میں حسین اور انقلاب جیسا مرثیہ کہنا۔ اور ظاہر ہے وہ لفظیات آپ سب میرے بزرگ ہیں واقف ہیں کہ جو صاحب جب نظم کہنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے برخ مصطفی گلزار و چراغ حرم غنچگی و آیا گلباری و قرآن بہار، اے بقر رواں برق تپاں سرو سہی شاخ گل تازہ و الہام خرامان بہاری، جو صاحب کی لفظیات ہیں۔ پھر جو صاحب جب مرثیہ کہنے پر آتے ہیں تو پھر ہمراز یہ فسانہ آؤ فغانہ پوچھ ایک سے ایک۔ پھر بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، طاعت متصل و حمد مسلسل تھے حسین، شاہد گل بدن حج لائے مقتل تھے حسین، ہادی پختہ و انسان مکمل تھے حسین۔ کیا کہنے، سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے،
انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے. واہ 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 واہ. یہ لفظیات آپ کو نہیں مل سکتی. علامہ طالب جوہری صاحب کے سامنے میں ایک دفعہ حاضر تھا, احباب جمع تھے, اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ جوش صاحب کے یہاں لفظی لفظ ہیں, فکر ظاہر کم ہے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ جوش صاحب کے الفاظ کے معنی آپ بتا دیجئے, فکر میں سمجھا دوں گا. آپ لفظی نہیں سمجھ سکتے, آپ لفظی نہیں سمجھ سکتے بھائی. یعنی جوش صاحب نے جس طریقے سے کہا. پھر دیکھیے رسا خاص طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسدس ہے اور مبکی بند نہیں ہے. جوش صاحب کا مرثیہ میں نے پڑھا, حسین اور انقلاب, اور بھی احباب نے پڑھا, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ آنچ دینا دل کو ضروری ہے. ایک مصرے میں دل جو ہے نا وہ منقلب ہو جاتا ہے, کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ارض و سما کی سانس تھی گویا رکی ہوئی, اور ایک بہن کی بھائی پہ نظریں جمی ہوئی. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. آپ سوچیں, یعنی یہ مصرے ایسے ہیں کہ آپ کا قلب کہیں سے کہیں کر دیں. تو بہرحال جوش صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے, nobody can deny that. ان کے جو 9 مرثیے ہیں وہ سب موضوعاتی مرثیے ہیں, جس میں آگ اور حسین اور انقلاب, آوازۂ حق. پھر جوش صاحب میں, اور اگر علی رضا صاحب کا ذکر بھی متصل کر دیں, مختصر سا بعد میں تفصیل سے کریں گے. جس طرح انیس اور دبیر, انیس بذریعہ مثنوی آئے مرثیے پر, ظاہر ہے میر حسن سحر البیان. دبیر بذریعہ قصیدہ آئے, تو زبان وہ پرشکو زبان. جوش صاحب گو کے انیس پسند تھے, لیکن انہوں نے اتباع زبان یا الفاظ وہ دبیر کا کیا ہے. صحیح کہہ ہے نا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے قلم چوب خضر حبل متین ارشاد, یا پھر ہاں انا ہے وہ دبیر نفس و دارائے حیات. تو یہ تمام جو لفظوں کی بنت ہے وہ سب دبیر کی تاثیم ہے, گو کے وہ انیس پسند تھے. تو بہرحال جوش صاحب کا ذکر, شاعر شباب, شاعر انقلاب حضرت جوش, وہ ناگزیر ہے. کہیں مرثیے کی بات ہو تو ناگزیر ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. اور جی بے شک بے شک. شکریہ. مجید بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ ہمارا مقام نہیں ہے اور یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی تبدیلی, جیسا کہ فرحان نے کہا اور ہمارے وسیع بھائی نے کہا, کہ جوش کے ہاں جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ کربلا کے حوالے سے عمومی یاسیت اور حزن اور شہید کربلا, شہیدان کربلا کی مظلومیت اور بکا اور گریہ, اس سے قطع نظر انہوں نے اس میں بھی ایک پیغام رجا دیا. یعنی جو شعر نے پڑھا کہ یہ تاریخ مرثیہ میں نہیں ہے, یا تاریخ ذکر حسین میں کسی ذاکر نے کیا. یعنی ہم اس پر تو گریہ کرتے رہے اور اس میں شہادتیں منسوب ہے پیاس سے. ظاہر ہے جناب عباس کی شہادت ہے, جناب علی اصغر کی شہادت ہے, لیکن اس موضوع کو اس مہارت سے جو ہے کہ آپ اسے بھی ایک رجا میں تبدیل کرتے ہیں. جو شعر آپ نے قوم کیا کہ آگ دنیا میں لگی ہے آگ, پانی یا حسین, یعنی پانی طلب کیا یا حسین کہہ کر کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس ہی کا تذکرہ ہوتا رہا اتنی صدیوں میں. اور جوش واحد شخص ہے کہ جس نے اسے بھی رجا میں تبدیل کر دیا. تو ایک بہت بڑا انقلاب, بہت بڑا پیغام. اور یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے جو اس کے عمومی جو اجزاء ترکیبی تھے اس سے بھی انحراف کیا. علی رضا کا یہ کام ہے کہ علی رضا روایت کی پاسداری کرتے ہوئے چلے, لیکن جوش کے ہاں گریہ و بکا ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک بہت, اور یہ بھی اعتراض کیا گیا اور نقادوں نے یہ بھی کہا, فرحان اس کو تسلیم کریں گے کہ اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظم ہے کربلا پر, مسدس. نہیں, اگر جوش صاحب کا مرثیہ نہیں ہے تو پھر جدید مرثیہ کوئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا گیا, یعنی ان کی رضائیت. اس کی بنیادی, جب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں 2 پہلو ہیں. ایک ڈیکنسٹرکشن اگر کی جائے جوش صاحب کی, تو ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں عمومی طور پہ. متخیلہ ہے, زبان ہے, اور جذبہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ زبان کے معاملے میں جوش کے پاس لفظوں کی ایک فوج کھڑی ہے قطار میں. کس کو لاؤں مدح شہ ذی وقار میں, لفظوں کی ایک فوج کھڑی. موت, خاموشی, اداسی, بے نوائی, بے حسی, موت. تو اس طرح کے جو جس طرح ان کے پیرو بعد میں جو آئے, انہوں نے اس انداز سے بھی گفتگو کی. زبان پہ تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے کہ جو بات نہیں کی جا سکتی. دوسری جو ہے وہ ظاہر ہے متخیلہ یا خیال پردازی جو ہے, وہ جوش نے اس میں جو سب سے اہم بات ہے اس میں دونوں ہی ایلیمنٹ آئے. ندرت فکر بھی جوش میں تھی موجود,
اور بلند فکری بھی موجود تھی. یہ جو متخیلہ کی 2 ڈائمینشنز ہیں تو دونوں ہی کی تھی. جس چیز کو رسا کہتے ہیں وہ ظاہر جذبہ ہے، جو جیسے میر تقی میر میں زیادہ ہے، اقبال میں غالب میں وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مرثیہ صرف ایک کسی جز سے تشکیل پائے گا اور اس کی کمی کی وجہ سے وہ مرثیہ نہیں کہلائے گا. ہر شاعر کی پوزیشننگ ہوتی ہی اسی حساب سے ہے کہ کوئی متخیلہ میں ندرت فکر پہ غالب بلند ہے، اقبال کم ہے، بلند فکری میں غالب مرثیے میں اب گھوڑا نہیں ہوتا. جی بکا کا ایک پہلو ہے، لیکن یہ پوزیشننگ جو ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ بعض ایسپیکٹ جو ہوتے ہیں کسی مرثیہ نگار میں بدرجہ اتم ہوتے ہیں اور دوسرے جو کمپوننٹس ہیں اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ گلوبل ہے، یعنی دنیا کے باقی لٹریچر میں بھی ایسا ہی ہے کہ کسی نے آتا رہے گا. بسم اللہ آگے بڑھائیں پروگرام کو تاکہ بند نہ ہو تو مرثیہ کہاں ہوتا تھا. تو تلوار نہیں ہے، آپ کا ذوالجناح نہیں ہے، اور اب آپ جو ہے مرثیہ بہرحال اپنی جگہ ہے. یہ ترقی ہے اس کی. جی بڑی جیسے میں اور مجید بھائی بات کر رہے تھے، اصل میں تو بس یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پورے پروگرام میں بہت گفتگو بہت زیادہ نہیں ہو سکتی، صرف یاد ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس پروگرام کی میرے خیال ضرورت بھی ہے. جی اس کے بعد آگے جا کے ہوگا مجید بھائی، علیحدہ کر لیں. جی اب میں بہت پیار اور بڑی محبت سے ہمارے ساتھ ہمارے لاس اینجلس کے بہت پیارا دوست ابوذر ہمارے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے ان کو سنا ہوا ہے، یہاں ہمارے ان کو جیول آف لاس اینجلس کہتے ہیں. بہت خدمات ہیں عزاداری کے حوالے سے، سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کے حوالے سے. میں بہت محبت، بہت پیار اور بڑے خلوص سے دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور سلام پیش کریں. جناب ابوذر صاحب سیاٹل میں ہیں اور ابھی بھی مجلس سے آئے ہیں. بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. جی اور وسیع بھائی کوثر نقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. کوثر بھائی ماشاءاللہ انہیں مرثیہ ہیں، جماعت المرثیہ، تو ان کی بھی ایک زندگی گزری ہے. بہت خدمات ہیں کوثر بھائی کی، کوثر نقوی صاحب کی. ابھی وہ بھی انشاءاللہ تعالی. محمد و آل محمد صلوات. میں صرف چند اشعار بی بی سکینہ کے مصائب پہ پیش کروں گا. اس سے پہلے ایک یا دو قطعات، اور پہلا قطعہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مجید بھائی کی طرف سے، جو کہ آج مرثیہ پڑھ رہے ہیں. تو مرثیہ پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے اس شعر کے اندر. میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں کہ مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں، مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں. اور اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، ارے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم کہ ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے. کیا ہی کہنے ابوذر بھائی، کیا ہی کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور محمد و آل محمد صلوات. ابوذر بھائی ماشاءاللہ. ایک قطعہ مولا علی کی شان میں. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے
کمالات دیکھ کر، ارے عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، اور ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، ارے تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، ارے جلتے ہو کیوں علی کے، اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ. بیوی سکینہ کے مصائب پہ میں صرف چند اشعار انشاءاللہ بالکل ایک مرتبہ مل کے باعث بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ہائے ہائے ہائے. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، ہائے ہائے. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ہر مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، ہر مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، ارے جب ہنسا کہ میں کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو کیا کہنا ہے بزرگ بھائی بابا. سکینہ روئی. اللہ خوش رکھے آپ کو بھائی بابا. کیا سکینہ ہو تمہیں، ارے اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، ارے ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اور منتیں کرتی رہی چھوڑ دے بابا کو میرے، ہائے 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 ہائے. ارے منتیں کرتی رہی چھوڑ دے بابا کو میرے، ارے شمر نے ہاتھ نہ روکا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو جزاک اللہ بزرگ بھائی، جزاک سکینہ اللہ. روئی. صرف دو اشارہ اور صرف. چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں،
चाहती थी कि वो ले आए उसे खेमे में, अरे बाप का लाशा न उठा तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। ओ मीर सज्जाद वो नाके से गिरी रोई नहीं, अरे मीर सज्जाद वो नाके से गिरी रोई नहीं, अरे आके दादी ने उठाया तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई, अरे शिमर ने मारा जो दुर्रा तो सकीना रोई, देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बुज़ुर्ग भाई, माशाल्लाह आपने बिल्कुल मजलिस का बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपके सुभान अल्लाह, सुभान बाद में इज़ाफ़ा फरमाए। जी वसी भाई, हमें एहसान ने भी ज्वाइन, एहसान अली हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया है, और जो अकील अब्बास वसीम भाई, वसीम अमरोही हमारे इंडिया से, वो भी आ गए हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मजीद भाई, अब हमारे मरसिया निगार जो हैं वो मरसिया के लवर्स आहिस्ता आहिस्ता जमा होते जा रहे हैं। भाई यकीनन मजीद भाई का, मोहतरम मजीद भाई का मरसिया कैसे मिस कर सकते हैं, और आपकी खूबसूरत। जी हाँ, मैं एक मरतबा फिर तमाम मोमिनीन और मोमिनात का मशकूर हूँ। तो मैं बहुत ममनून हूँ तमाम दोस्तों का तशरीफ लाए हैं। इस तरह भी उर्फी ने बताया कि पाकिस्तान के मशहूर मरसिया निगार, बुजुर्ग मरसिया निगार कौसर नकवी साहब भी हमारे साथ अटैच हैं इस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो मैं बहुत मशहूर हूँ उनका भी। बहुत मशहूर मरसिया निगार वसीम अमरोही साहब, जिनकी किताब भी मरसिया के आने वाली है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम दोस्त जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में जाहिर है कि दो शोरा के हवाले से, याद रफ्तगा के हवाले से, एक पर जोश के हवाले से हम गुफ्तगू कर चुके हैं। दूसरे शायर जनाब आले रज़ा के हवाले से गुफ्तगू हमने पहले भी कहा कि जाहिर है कि इस छोटे से प्रोग्राम में तमाम बहुत देर तक गुफ्तगू नहीं हो सकती, सिर्फ उनको याद ही किया जा सकता है। तो इब्तिदान मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आले रज़ा के गज़लों के 2 मजमूए नवाए रज़ा और गज़ल मोल्ला छप चुके हैं। और पाकिस्तान आने से कबल ही आले रज़ा की शोहरत जो थी बहैसियत गज़ल गो शायर के, वो बहुत मुस्तनद शायर समझे जाते थे। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतें जो हैं नौहा मरसिया के लिए वक़्फ कर दी। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान आके उन्होंने पहला मरसिया शहादत से पहले पेश किया, और ये उनको एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के पहले मरसिया निगार उनको कहा जाता है। मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे, क्योंकि आले रज़ा वकील हैं, तो उनकी पूरी मरसिया में यही लगता है कि वो इमाम की वकालत ही करते नज़र आते हैं। माशाल्लाह। और मेरे वालिद ने क्योंकि उनसे इस्लाह भी ली थी, और उनकी किताब आले रज़ा की इस्लाहें शाया भी हो चुकी है, और वो रीख्ता पर अगर दोस्त देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले फरहान से, फरहान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है रसाई अदब के हवाले से, कि आले रज़ा के हवाले से भी अगर कुछ गुफ्तगू कर सकें। जी फरहान आप मौजूद हैं? शुक्रिया। जी मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। और मजीद साहब ने उसी वक्त जिक्र जारी रखें, लेकिन अच्छा है कि गुफ्तगू बिट्स एंड पीसेस में हो ताकि मजलिस का माहौल रहे।
جی سید صاحب کا ذکر بھی ناگزیر ہے، اور جو رسائی ادب کے جدید مرثیے کے ارکان خمسہ ہیں، یعنی جس میں حضرت جوش، آل رضا، علامہ نسیم امروی، علامہ جمیل مظہری اور علامہ نجم آفندی صاحب کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، گو کے مرثیے 2 لکھے، لیکن فتح مبین با کمال مرثیہ ہے جی۔ بہت تو جدید سید صاحب کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو جیسے کہ شروع میں بات ہوئی، غزل کے رستے سے آئے، اور شاید آرزو صاحب کو ایسے ہی شاگرد کی آرزو ہو سکتی تھی جی بے شک۔ تو سید صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے رسائی ادب کے حوالے سے، خاص طور پہ پاکستان، مطلب مشہور زمانہ ان کی وہ ربائی ہے کہ اللہ رے غریب الوطنی کا عالم، ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہاں مجلس ہے، کہ پاکستان کے آغاز میں، اور تحت اللفظ خوانی کا آغاز، مرثیے کا آغاز، مرثیے کی مجلس کا آغاز سید صاحب سے ہوا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، انشاءاللہ ان کو بی بی اس کا اجر دیں گی۔ اگر ان کے رسائی ادب کے حوالے سے بات کی جائے، ان کے مرثیوں کے حوالے سے، ان کے سلام بھی با کمال سلام ہیں، اور ایک سے ایک مصرے ہیں، میں 1-2 پیش کروں گا، لیکن ان کے مرثیے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ خود یہ قرار دیتے ہیں کہ میں نے اپنے مرثیے کو 5 ارکان میں تقسیم کیا ہے، 5 موضوعات میں، جس میں سر فہرست اسلام، ظاہر ہے مرثیہ ہو اور یا مذہبی شاعری ہو، اس کی بنیاد کسی عقیدے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، پھر انسانیت، پھر کربلا، پھر حسینیت، اور پھر ثقلین۔ ان کے اگر آپ مرثیے دیکھیں، میری نظر سے گزرے ہیں، ظاہر ہے میں پڑھتا ہوں ان کے مرثیے، تو یہ تمام موضوعات انہوں نے اپنے مرثیوں میں باندھے ہوئے ہیں۔ ان کے مطلب اگر آپ دیکھیں، خدا ہے ایک خدا، لا الہ الا اللہ، اسلام کے کمال کا ہنگام آ گیا، اسلام دین عظمت انسان ہے دوستو، اگین بڑا اسلام، کمال مرثیہ، کیا کہنے ہے نا۔ تو یہ انہوں نے جو اپنے موضوعات خود، یعنی اگر آپ ان کی کتاب کھولیں، الحمدللہ ان کی زندگی میں شائع ہوئی یا انہوں نے اپنے بارے میں لکھا، تو انہوں نے اپنے ان 5 موضوعات کو انہوں نے سرنامہ سخن یا سرنامہ کلام قرار دیا۔ انسانیت، خدمت خلق شریعت ہے شرافت کے لیے، دوسرا رکن ان کے تھا، جہاں پھر وہی قرآن کو لے آئے حسین، کیا کمال مصرے ہیں۔ آفاقیت نواز ہے درس غم حسین، حسینیت، بزم ازائے شاہ شہیداں ہیں اور ہم، پھر زبان زد عام ہے، ظاہر سلام آخر ہر شخص کی زبان پر بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ میں بات کروں گا ان مصروں کی جو زبان زد عام ہوئے، کہ وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ جس نے اور معتبر کیا گھرانے کو، جس نے اور معتبر کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کا، واہ 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 واہ، اتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، ہائے، اور کبھی قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے۔ یعنی آپ زبان دیکھیں نا، کیا خوبصورت، یعنی شستہ، وہی لکھنؤ کی تہذیب، وہی غزل کا رنگ دل کو گداز کرنے والا۔ تو آپ کے خانوادے کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ شبی بھائی جو ہے وہ نے باقیات آل رضا، پھر آل رضا کے اوپر بے تحاشا مضامین ترتیب دیے، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ میں نے یہ شعر، جو کہ ہمارا مقام نہیں ہے، شروع میں مجید بھائی نے بھی کہا، آپ نے بھی کہ جوش صاحب پر اور جو ہے وہ آل رضا صاحب پہ ہم بات کریں، لیکن شبی بھائی نے مجھے 2005 میں مجلس پڑھنے آیا تھا نشاط کالونی کینٹ لاہور میں، مجھ سے پہلے انہوں نے جدید مرثیے پہ گفتگو کی تھی، تو ایک شعر پڑھا تھا جو میری زندگی میں یعنی بالکل نقش ہو گیا میرے ذہن پہ، کہ وہ ہمیں با کمال کہتے ہیں، اس کو قحط الرجال کہتے ہیں۔ یعنی جوش صاحب اور آل رضا صاحب پہ بات کرنے کے لیے مجھ جیسا طفل مکتب طالب علم بات کرے، لیکن بہرحال چونکہ مقصد ان کو یاد کرنا ہے، اور ہاں، یہ ارکان خمسہ ہے، میں سمجھتا ہوں مرثیے کے انیس و دبیر کے بعد یہ 5 افراد ہیں کہ جو پلرز ہیں، یہ ارکان خمسہ ہیں، جس میں جوش، آل رضا، نسیم صاحب، جمیل مظہری اور نجم آفندی صاحب کی بہت بڑا جدید نوحہ خانی، نوحے کا بانی جدید مرثیے میں کمال کر دینے، ہم چاند پہ حسین کا غم، انہوں نے نوحے میں مرثیہ کہا ہے، یعنی نوحے میں مرثیہ کہا ہے۔ تو بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں، بس مختصراً کیونکہ وقت آگے بہت تیزی سے جا رہا ہے، میرا ظاہر ہے کہ اس کے جو انٹروڈکٹری ایریاز ہیں وہ تو ڈسکشن، جیسے جیسے ڈی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ جوش کی شاعری میں عمودیات ہیں، یعنی جوش کی شاعری میں اگر آپ ان کے پانی یا دیگر مرثیوں کے 30-15 بند نکال دیں اور پھر 2 بندوں کو دیکھیں گے تو وہ آپس میں جو ہے مل جائیں گے، تو عمودی شاعری ہے درمیان سے نکال۔ لیکن آل رضا صاحب کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ آل رضا صاحب کے کیس میں اگر آپ 2 بند نکال دیں تو پورا مرثیہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی آرگومنٹ کا سیکوینس اتنا سوئفٹ ہے
کے درمیان سے، اس کو اسی کو جو ہے وہ معروضی مرثیہ کہا جاتا ہے. تو آل رضا بانی ہیں معروضی مرثیے کے، اور جوش یا اس سے پہلے کے انیس یا دبیر کسی کو بھی آپ لے لیجئے، ان کے آپ 5 بند نکال دیں پھر پڑھنا شروع کریں تو کیونکہ موضوع وہی آگ ہے، آگ پہ ہی شاعری ہوئی بھی ہے. اور تو لیکن یہ واحد آل رضا ہیں کہ جو آپ کو اتنی بڑی پیچھے سے وہ انیس و دبیر سے چلتی ہوئی مرثیہ نگاری کی روایت میں آتے ہوئے اچانک ایک مدلل مرثیے اور ایک ایسا مرثیہ کہ جس میں دلیل کے ذریعے سے ذہنوں کو تبدیل کیا گیا اور شاعری پہ کمپرومائز نہیں ہوا. تو یہ کمال ہے کہ معروضی مرثیے میں جو مقام آل رضا صاحب کو حاصل ہوا، بعد میں تتبع اس کا ہوا، کم کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اتنا، میں جیسے عرض کروں کہ آپ جوش کا مرثیہ پڑھیں اور آل رضا کا مرثیہ پڑھیں تو جوش ساحر ہے اور آل رضا جو ہیں وہ کنونس کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، ساحری کسی اور مرثیہ پڑھنے کے بعد پچھلی ساحری کو حذف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لیکن آل رضا کا مرثیے کی جو دلیل ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. تو بس یہ دونوں کا کمال ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ. مجید بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ صرف ایک جملہ کہ جوش صاحب کو ظاہر ہے کہ جدید مرثیے کا ہم جیسے نئے لوگ سب انہیں کو موجد مانتے ہیں، اور جدید مرثیہ جو ہے اس کے بانی جوش ہیں، لیکن جوش خود جو ہے جی وہ سید علی رضا کو انہوں نے کہا بھی یہ کمال ہے کہ جوش وفات پہ ان کا یہ پورا ایک کمال ہے. سبحان اللہ. جدید مرثیے کے بانی جو ہیں وہ سید علی رضا. کمال کا جملہ ان کا. جی جی جی. اور جیسا کہ آپ نے کہا عرفی کہ ان کے جو ترتیب ہے، ظاہر ہے کہ وہ تمام روایت کی پاسداری کرتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن عظمت امام حسین کو بیان کیا مسلسل یہ بیان ہے ان کے. تو یہ ہے ساری چیزیں، اور جیسا کہ فرحان نے کہا اور ہم لوگ جو ہے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جی مقام ہمارا ہے. ہمارا مصدق بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جزاک اللہ. مصدق بھائی، آل رضا اور جوش پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ تو اس تہذیب کے یعنی آپ نے تو خود جدید مرثیہ کہا ہے، تو کچھ گفتگو آل رضا صاحب پہ اگر کوئی گفتگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی سیر حاصل گفتگو کی ہے، مختصر لیکن بڑی اچھی گفتگو کی ہے فرحان نے. تو میں اور تو سید علی رضا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا اس وقت، لیکن میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے علی رضا کو بذات خود روبرو سنا ہے. ارے ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. تو اور ڈاکٹر یاور عباس کے دولت قدیر پر جو مجالس ہوتی تھی اس میں وہ آتے تھے اور پڑھتے تھے، اور اس وقت ہم نے جیسا کہ مجید اختر بھائی نے کہا کہ جوش خود جو ہے وہ بڑے محترف تھے سید علی رضا کے، تو یہ میں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. اور جی ہاں، اور ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوتی تھی سید علی رضا کو. تو جوش کو بھی سنا اور تمام ان لوگوں کو ہم نے وہاں پہ سنا. مصدق بھائی، میں نے آپ کے مرثیے میں بھی آل رضا صاحب کا رنگ بڑا نمایاں دیکھا. دلیل آپ کے یہاں بھی مضبوطی کے ساتھ آتی ہے، گو کہ ایسا نہیں ہے کہ جوش کے بلند و بالا مصرے آپ کے یہاں نہیں ہیں، لیکن اس کا باوجود میں نے دیکھا کہ آل رضا کا ایک پلاٹ کی جو مضبوطی ہے وہ آپ کے یہاں بھی بہت پائی گئی. آپ نے بھی آل رضا صاحب کا رنگ لیا ہے، اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ نے کیونکہ ان کی مجالس سنی ہیں تو شاید وہ اس کی وجہ سے بھی. کیونکہ آل رضا خود وکیل تھے تو اس لیے ان کے وکالت ظاہر بہت مشہور وکیل رہے ہیں سید علی رضا. تو دلیل کی مضبوطی سے. ید اللہ حیدر صاحب بھی ہمیں اس وقت جوائن انہوں نے کیا ہوا ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام مرثیہ نگار جو ہیں آہستہ آہستہ مرثیہ لورز جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو پروگرام کو ہم اب آگے بڑھاتے ہیں اور سلام خانی کی طرف چلتے ہیں. آج کے جو اسکیجول تھے، ایک ایسے نوجوان جس نے حیران کر کے رکھا ہوا ہے ہم سب کو، ایسے ایسے خوبصورت شعر کہہ رہا ہے کہ واقعی رشک آنے لگتا ہے. میں ملتمس ہوں احسان علی حیدر سے کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. احسان علی حیدر سے. سلام کے جلوکار ہے کہ مثل یاقوت وکیل شہداء کی آنکھیں. واہ. مثل یاقوت وکیل شہداء کی آنکھیں،
जीनत अश्क अज़ा ज़ैन अबा की आंखें। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 क्या वाह, कहने, जीनत अश्क अज़ा वाह ज़ैन सुभान अबा की की आंखें। आंखें। एक सहीफा जिसे कामिल की सनद हासिल है। क्या कहने, क्या वाह, एक सहीफा जिसे कामिल की सनद, जिसे कामिल की सनद हासिल है, जिसके दम से ही मुनव्वर हैं दुआ की आंखें। क्या कहने, वाह वाह क्या वाह वाह, कहना है, वाह बहुत वाह सुभान अच्छे, अल्लाह, वाह बहुत वाह वाह, अच्छे, भाई, वाह 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 सुभान वाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, क्या बहुत कहने, उम्दा। इंसान क्या सुभान जमीन अल्लाह, निकाली है यार, वाह 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 वाह। एक सहीफा जिसे कामिल की सनद हासिल है, जिसके दम से ही मुनव्वर हैं दुआ की आंखें। और यानी अलकाब भी नस्लों में सफर करते हैं। वाह, यानी अल्काब भी नस्लों में सफर करते हैं। अलकाब भी नस्लों में सफर करते हैं, यानी सज्जाद की आंखें हैं खुदा की आंखें। वाह 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 वाह, दरूद पढ़े पर अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व व आलि अला मुहम्मद। मुहम्मद फरज। एक परचम के फुरेरे से है मायूस कोई। वाह, एक परचम के फुरेरे से है मायूस कोई, एक खुले सर पे मुसलसल है रिदा की आंखें। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, खुले सर पे मुसलसल है रिदा की आंखें। और ये किसी का मनसब है आजादारी ये शह। वाह वाह का मनसब है आजादारी ये शह, खून बहा सकती नहीं है कभी खाकी आंखें। क्या वाह कहने, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह बहुत वाह, अच्छा है, वाह वाह सुभान अल्लाह। और ये किसी नूर का मनसब है आजादारी ये शह, वाह 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 वाह, क्या कहने। आ सकती नहीं है कभी खाकी आंखें। और अगर उर्फी भाई की इजाजत हो तो मैं 4-5 अशार, एक तजमीनी सलाम है अनीस का, अनीस की जमीन में, अगर इजाजत हो तो वो मैं पेश करूँ। बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिना की जमानत जो खुश यकीनों को, वाह, सुभान अल्लाह। वाह मिली जिना की जमानत जो खुश यकीनों को, उन्हीं से पाए बशर मौत के करीनों को। वाह वाह, उन्हीं से बशर मौत के करीनों वाह को। वाह 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 वाह, वाह, और हुसैन हुसैन गोद से दोशे रसूल पर आए। हुसैन गोद से दोशे रसूल पर आए। गोद से दोशे रसूल पर आए, सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों को। क्या वाह क्या वाह वाह वाह, वाह 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 सुभान वाह अल्लाह। क्या वाह, क्या वाह। तस्मीन की है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों को, जहां हुसैन का फर्शे अज़ा बिछा हुआ है। वाह वाह वाह, हुसैन का फर्शे अज़ा बिछा हुआ है, हम आसमान से लाए हैं इन इन जमीनों को। जमीनों को, क्या बहुत कहने, वाह अच्छा वाह, है, बहुत अच्छा है, वाह क्या वाह। ही कहने, क्या ही कहने। बहुत हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों और क्या ही कहने। जिसने अहदे अलस्तो की पासदारी में, सुभान अल्लाह। ये किसने अहदे अलस्तो की पासदारी में बसा दिया है उजड़ी हुई जमीनों को। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, वाह और वाह। वो देखिए अली अकबर वरूद करते हैं, हे दुरूद न क्यों देखकर हसीनों को। क्या कहने, क्या क्या कहने। कहने, वाह वाह, क्या वाह, कहने, वाह। सुभान अल्लाह। पढ़े दुरूद न क्यों देखकर हसीनों को। और शह के कफे पा में बैठकर बोले, हबीब के कफे पा में बैठकर बोले, ये खाक तख्त है हम गोरिया नशीनों को। क्या कहने, वाह क्या कहने, वाह क्या वाह सुभान वाह, कहने। क्या अल्लाह, कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। सारी तस्मीनें बहुत उम्दा है भाई, क्या कहने। नशीनों को। और वो कत्ल गह के खरीदार बन के आए हैं। वाह, वो कत्ल गह के खरीदार बन के आए हैं, मुआफ करते थे जो लोग कल जमीनों को। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहते हैं। वो कत्ल गह के खरीदार बन के आए हैं, मुआफ करते थे जो लोग कल जमीनों को। और हबीबो जौन का सर
हबीबो जान का सर जानुए हुसैन पा है। वाह, जॉन का सर जानवे हुसैन पे है। हुसैन है, अता कहाँ से कहाँ ले गई मकीनों को। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने हैं एहसान, वाह वाह वाह। अता कहाँ से कहाँ ले गई गई मकीनों को। मकीन। ये इसमें 3 अशआर मेरे खुद के हैं। पहले तो सारा तज़मीनी है, तो ये 3 अशआर का मैंने इजाफा किया है कि फरिश्ते फरिश्ते पढ़ने लगे मन अलैहा फान, उलट रहा है कोई शेर आस्तीनों को। उलट रहा है कोई शेर आस्तीनों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई शेर आस्तीनों को, और न जाने कब्र में क्या मौजज़ा दिखाएंगे। वाह, न जाने कब्र में क्या मौजज़ा न जाने कब्र में क्या मौजज़ा दिखाएंगे। उजालते हैं जो दागे स्याह सीनों को। वाह उजालते हैं जो दागे स्याह सीनों को। खुदा ने पहले बनाया महे मुहर्रम, फिर वाह, पहले बनाया महे मुहर्रम, फिर इसे एक माह के सदके सभी महीनों को। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा ने पहले बनाया महे मुहर्रम, फिर इसे एक माह के सदके सभी महीनों को। फकत खिराज था मकसद, फकत खिराज था मकसद, वगरना हम नहीं है। फकत खिराज था मकसद, वगरना हम नहीं है। जो गस्ब करने लगे गैर की जमीनों को। क्या कहने लगे, करने लगे गैर की जमीनों को। आज मकसद वगरना हम नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान वाह 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 वाह। तो देखिए दुरूद करते हैं, पढ़ें दुरूद न क्यों देखकर हंसी। बहुत शुक्रिया जी। वाह 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 भाई वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया एहसान। मुश्किल जमीन थी, बड़े अच्छे शेर निकाले। बड़ी हमें खुशगुमानियां हैं कि इंशाल्लाह तुमसे एहसान। एक मरतबा इसकी सेहत और सलामती के लिए एहसान के लिए दूध पढ़ दिए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद। सिलसिला इस्लाम खानी के आखिर में बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक साहिब असलूब शायर कौसर नकवी साहब मौजूद हैं, और ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मरसिया निगार सलाम इनका अपना रंग है कहने का। मैं बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से, बहुत खुलूस से मुल्तमिस हूँ कि आएँ और बारगाह इमामत में नज़रान अक़ीदत पेश करें। मोहतरम कौसर नकवी साहब पेश करता हूँ। देखिए सलाह के कुछ प्यार हैं। कौसर भाई, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आपको सुन रहे हैं। बहुत अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। मैंने 25 साल कबल, कौसर भाई बिल्कुल यकसर जवान थे और मुकम्मल जवान थे। मैंने उनके साथ मैं वहीदुल हसन हाशमी साहब, अख्तर हाशमी साहब और कौसर भाई, हमने एक ड्रिग रोड या पता नहीं मलीर कहीं पे सफर, मरसिया था हाशमी साहब का, तो हम सब गए। तो रास्ते में इनकी जो वहीदुल हसन हाशमी साहब के साथ बड़ी कमाल की गुफ्तगू थी, वो आज भी मेरे जहन पे नक्श है एक। और इनकी जो सवालात थे वो इनके लहजे के अक्कास थे, तो हमेशा बड़े उम्दा कहने वालों में शुमार। जज़ाकल्लाह। में ले आबा रहता है, आंधियों में भी फरोजा वो दिया रहता है। क्या कहने हैं, आंधियों में भी फिरोजा वो दिया रहता है। क्या कहने रहता है, आंधियों में भी फरोजा वो दिया रहता है। हमसे काबा सहने मस्जिद में वो दरवाजा खुला रहता है। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने। कौसर भाई दोबारा पढ़िएगा। चश्मे अहमद में रहता है,
शेवए आले मोहम्मद है मुसलसल कायम, हर जमाने कोई उक़दा है। क्या रहता है, वाह क्या वाह कहने, वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह वाह। कासर भाई जवाब नहीं हुआ भाई, क्या कहने हैं भाई। शेवए आले कोई उक़दा कुशा रहता है, वाह वाह। बूत राबी और माहियत भी है वो, और माहियत इसकी है तुराब, जान का है। वाह वाह वाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानिबे फर्श जभी रहता है, मसके अब्बास अबू तालिब पर बस वही वाक़या है। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह। अबू तालिब पर वही मौत है इतना, मौत है इतरत की मवद्दत के बगैर, मौत है इतरत की मवद्दत के बगैर, देखते रहते हैं देखते रहते हैं हर पल रुखे अकबर को हुसैन, चेहरा दिल में तो वो दिल है, वरना एक पत्थर है जो सीने में रखा है, रहता है। वाह भाई, एक पत्थर है सीने में रखा रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतेह हाल हो खा रहे, क्या कहने, सुभान अल्लाह। पेशे सजदे हमारे मकबूल, हमारे मकबूल, सरदमे सजदा सरे खाके शिफा है। वाह 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 वाह। हमारे मकबूल, सर में सजदा हम ये हकीकत है, मगर काबे दिल में वाह 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 वाह। काबे दिल में नुसैरी का खुदा रहता है। हकीकत है मगर काबे दिल में मत पूछ कि जन्नत की फजा है कैसी, पूछ उससे जो सरे फर्शे आज़ाद रहता है। कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कि जन्नत की फजा है कैसी, है वो शख्स यकीनन कौसर, सख्त नाने वो शख्स यकीनन कौसर, जो मशगूले दुआ रहता है। वाह 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 वाह।
यकीनन उस बेवसीले के मसरूफ दुआ रहता है। वाह वाह वाह, बेवसीले के जो मसरूफ दुआ रहता है। ये मालूम नहीं मैं कैसे कह सका ऐसे ऐसे अंदर मोदे पढ़त के और आप सब ऐसे मुस्तनद अपने अपने इफ्तिखार है। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। कौसर भाई, हमारे लिए बहुत एजाज की बात थी कि आप तशरीफ लाए और हमने आपको सुना। जाहिर है कि आपके अशार ज़बान ज़दाम हैं और हर जगह पढ़े भी जाते हैं, लेकिन आज बड़ा बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद बहुत खुशी हुई आपका कलाम सुन के। इस मजलिस के आखिर में की तरफ अब चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे एक दोस्त हैं जो न सिर्फ ये कि गज़ल के बहुत अच्छे शायर हैं, सलाम भी बहुत अच्छा कहते हैं, अफसाना भी बहुत अच्छा लिखते हैं, मुसव्वरी में भी बहुत अच्छे हैं, खत्ताती भी उनको आती है, तो शायद आपके पास कोई नाम ना हो, लेकिन मेरे पास एक नाम मौजूद है और वो नाम मोहतरम मजीद अख्तर हैं। ना सिर्फ इनकी गज़लों की किताब हदीस दिलबरा के नाम से शाया हो चुकी है, सलाम की किताब ऑलमोस्ट तैयार है और कुछ अरसे में आने वाली है। बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने की हैं, बहुत सारी खत्ताती की है, 7 मरसिए अब तक कह चुके हैं। दस्ते सखा, खुशबू, दुआ, सफ़र, मवद्दत, तकदीर व तदबीर और खाक। मैं बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और बारगाह इमामत में अपना 9 तस्लीम मरसिया खाक पेश करें। जनाब मजीद अख्तर। जहाँ में क़िबले सब्रो रज़ा हुसैन हुसैन। आहा, क्या अच्छा सलाम है, वाह वाह। क़िबले सब्रो रज़ा हुसैन हुसैन बक़ाए अज़मत दीने खुदा। हुसैन हुसैन, क्या कहने मजीद भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हुसैन हुसैन और हरी से जा हमेशा रहा यजीद के साथ। हरी से जा हमेशा रहा यजीद के साथ और ज़मीर आदमी कहता रहा हुसैन। क्या ही कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ज़मीर आदमी कहता रहा हुसैन 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 हुसैन। और ये दिल था या के फरिश्ता था मेरी बाली पर। ये दिल था या के फरिश्ता था मेरी बाली पर। तमाम राज जो कहता रहा क्या ही कहने। बाली पर तमाम राज जो कहता रहा हुसैन हुसैन, जो कहता रहा। कमाल का शेर है, वाह वाह। और फरहान देखिएगा कि मकाला लिखना था तहजीब आदमी पर मुझे। वाह, ये मकाला लिखना था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तहजीब आदमी पर मुझे कलम उठा के मैं लिखता रहा। मकाला लिखना था, क्या कहने। फिर पढ़िएगा मजीद भाई, क्या कहना, क्या कहने। अच्छा शेर है भाई, पूरा सलाम मुरस्सिल। तहजीब आदमी पर मुझे क्या कहना, कलम उठा के मैं लिखता रहा हुसैन मैं लिखता कलम उठा के मैं लिखता रहा हुसैन हुसैन। क्या ही कहने। बड़ी नायब, बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा। मरसिया पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाह। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें अनासिर तमाम हैं, क्योंकि ये मजलिस की जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसके तहत ये मरसिया कहे गए। तो खाक के उन्वान से मैं पेश कर
بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. ایک دفعہ بلند آواز سے مومنین درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا. اچھا مجید بھائی ایک بات مرثیے سے قبل ہم مائک کلوز کر دیں یا داد و تحسین کی فضاؤں کے ساتھ پڑھنا پسند کریں گے؟ میری آواز سب پہ غالب رہے گی، آپ کھلے رکھیے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں غالب اللہ کل غالب. وہ یہ ابن ابی طالب کے ہیں مدح خان، تو وہ کہتے ہیں میری آواز تو غالب، آپ کی آواز تو رہنی ہے، آپ نے تو امام کی آواز میں نہیں فرحان رکھتے ہیں ہم، اوپن رکھتے ہیں ہم، تاکہ ان کو احساس رہے کہ وہ زندوں میں مرثیہ پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ. ایسے لوگ، یہ تو میرا بڑا احساس ہے بھائی، میں تو اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اجرکم اللہ. جی بسم اللہ فرمائیے مطلب پیش. عطا کریں بھائی، عطا کریں. ہر روز افق پر نئی تنویر سحر ہے، نئی تنویر سحر ہے، دن رات کے چکر سے بھلا کس کو مفر ہے. واہ واہ ازل ہی سے یہ ہستی کا سفر ہے، یوں ازل ہی سے یہ ہستی کا سفر ہے، خاک کی زدی پر یہ جو نوع بشر. پہلے بند ہی سے ہم موضوع پر آ گئے کہ ہے خاک کی زمین پر یہ جو نوع بشر ہے، سب کچھ ہے فنا، کیا تہ افلاک ہے باقی. باقی پانی ہے، ہوا، آگ ہے یا خاک ہے. کیا کہنے کیا کہنے مجید بھائی، واہ واہ واہ. خاک ہوں اے رب علا، خاک رہوں میں خاک ہوں اے رب علا، خاک رہوں گا، ہستی کے گریباں کی طرح چاک رہوں میں، جب تک رہے دم کلمہ بے باک رہوں میں، جب تک رہے دم کلمہ بے باک رہوں میں، مداح حضرت شہلاناک رہوں میں. مدحت میرے خاشاک سے چمکے، آپ کی جگہ مدحت کی کرن یوں میرے خاشاک میں بھر دے، ایک نور پتا حلقہ ادراک میں کر دے. بہت اچھا ہے بھائی، کیا کہنے. پتا حلقہ ادراک میں کر دے. شاعر کا قلم خاک ہے، ذاکر کا بیاں خاک. سبحان اللہ. کیا ذاکر کا بیاں خاک رہے فکر یا ہو جائے عیاں، خاک ہر حد یقین خاک ہے، ہر وہم و گمان خاک، کیا یہ ہو جائیں گے کب اور کہاں خاک. واہ 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 جانیے دیوار بدن خاک پہ تعمیر ہے ساری، دیوار بدن خاک پہ تعمیر ہے ساری، اور جتنی بھی ہے یہ خاک کی جاگیر ہے ساری. کیا کہنے. سر تسلیم صدا خاک شفا پر رکھوں، سر تسلیم صدا خاک شفا پر، ایک تازہ قصیدہ لکھو غازی کی وفا پر، لبیک کہوں دوڑ کے نصرت کی صدا پر، لبیک کہوں دوڑ کے نصرت کی صدا پر، اور جان نظر کرو شاہ کے اس فرش عزا پر. واہ شاہ کے اس فرش عزا پر جو کچھ ملے نظر شہیدی کرتا رہوں میں، سر خاک پہ رکھ کر یہ دعا کرتا رہوں میں. کیا کہنے کیا کہنے. دعا کرتا رہوں میں بیماروں کو بیمار کے صدقے میں شفا، ہر دل میں محبت کی نئی جوگ جگا دے. محروم ہے جو دل انہیں مولا کی ولا دے، تا نام فہم کو ادراک در آل عبادے. کیا کہنے. ادراک در آل عبادے، امت پہ مصیبت ہے مدد بھیج دے مالک، پھر عقل کے کافے میں رسد بھیج دے مالک. کافے میں رسد بھیج دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے شاہ جود و سخا ہو، پھر مرثیہ کہہ لوں مجھے توفیق عطا ہو. خاک پسر لب پہ دعا ہو، پھر بہر سخن نغمہ سرا ہو، پھر بہر کرم تیر سخن
नगमा सरा हो, पेशानी मेरी आग की चौखट पे धरी है, फिर उस पे सुखन के लिए उम्मीद बना। बढ़िया, क्या कहने, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मीद मेरी खाक नशीनों से बनी है, जिक्र गम शब्बीर से आंखों में नमी है, दिल भी मेरा सरकार की रहमत से गनी है शाह मेरे साथ क्या मुझको कमी है शाह मेरे साथ क्या मुझको कमी है। शायर हूँ सो इस दर के मैं लिखता हूँ तराने, और मौला के करम ही से मिले हैं के खजाने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनवीर में दिन रात बसर हो, एक हल्का तनवीर में दिन रात बसर हो, मखलूक से हाजत न हो, इज्जत से गुजर हो, नजरों में हमेशा शहे जीजाह का डर हो, और निकले जो मेरी जान दर पाक पर सर हो। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहना निकली जो मेरी जान। बस इसके सिवा और न अरमा रहे दिल में, एक अजर रिसालत का पैमा रहे दिल में। क्या कहना, वाह वाह वाह। नजरे शहीदीन अपना ये फन करता रहूं मैं, नजरे अपना ये फन करता रहूं मैं, अल्फाज से तज़ीन चमन करता रहूं मैं, जिंदा रहूं जब तक ये सुखन करता रहूं मैं, अल्लाह आमीन। शहंशाह ज़मन करता रहूं मैं। और बैत देखिएगा कि जब तक ये सुखन रूह के अंदर से न निकले, जब तक ये सुखन रूह के अंदर से न निकले, दोशीज़ा फन घर में रहे, घर से न निकले। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोशीज़ा फन घर में रहे, घर से न निकले, क्या कहना, वाह, ये मखसूस अंदाज है आपका ये, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम खाक से हैं, खाक से तामीर हमारी, वाह, खाक से हैं और खाक से तामीर हमारी, एक ख्वाब है हम, खाक है ताबीर हमारी, ये खाक की पैरों की है जंजीर हमारी, आखिर यही खाक है तकदीर हमारी, आखिर यही खाक है तकदीर हमारी। है गर्दिश अय्याम समेटे हुए हमको, है गर्दिश अय्याम समेटे हुए हमको, एक दायरे खाक है घेरे हुए, दायरे खाक है घेरे, बहुत अच्छा है। मजीद भाई एक बस दुरूद पढ़ दीजिए मोमिन, मैं दरखास्त मजीद भाई से मजीद भाई, जब आप अपने चेहरे का रुख नीचे करते हैं तो आपकी आवाज समात के लिए जरा कम हो जाती है, तो जब आप पढ़ें तो सामने कर लेता हूँ जी, बहुत अच्छा, एक दरूद पढ़ दीजिएगा। बहुत दे रहे हैं मर्सिया का, लिहाजा कोई लफ्ज जाना नहीं चाहिए। अल्फाज से तज़ीन चमन करता रहूं मैं, वाह, जिंदा रहूं जब तक ये सुखन करता रहूं मैं, शहंशाह ज़मन करता रहूं मैं, जब तक ये सुखन रूह के अंदर से न निकले, घर में रहे, घर से। हम खाक से है, खाक से तामीर हमारी, ख्वाब है हम, खाक है ताबीर हमारी, ये खाक ही पैरों की है जंजीर हमारी। क्या कहने, ये खाक है तकदीर हमारी, है गर्दिश अय्याम समेटे हुए हमको, एक दायरा खाक है घेरे हुए हैं। जो कुछ भी बना है सो बिगड़ने के लिए है। क्या कहने, बना है बिगड़ने के लिए है, तरतीब है जितनी सो बिखरने के लिए है, तरतीब है जितनी सो बिखरने के लिए है, वो जीता है यहाँ नफ्स तो मरने के लिए है। क्या कहने, जीता है यहाँ नफ्स तो मरने के लिए है, और चढ़ता है जो दरिया सो उतरने के लिए है, सो उतरने के लिए है। हर पेशो पसे फर्द है तकदीर की जद में, हर पेशो पसे फर्द है तकदीर की हद में,
ہر جذبہ تعمیر تقریب کی زد میں. کیا کہنا ہر جذبہ تعمیر ہے تقریب کی زد. اور سامنے بھی مصرے لکھے ہیں, کیا کہنا ہے, کیا رواں مصرے لکھے ہیں مجید بھائی, کیا کہنا صاحب میرے لیے بہت شکریہ. سامنے بھی ہر ایک حلقہ شیریں سخنات, سامنے بھی ہر ایک حلقہ شیریں سخنا بھی, اور شاخ زمانہ بھی صفے گل بدنا بھی, اور سامان تصور بھی تصور کا جہاں بھی, ہر سروے سہی بھی شہ شمشاد خدا بھی, ہر چاہے شمشاد خدا بھی. ایک عارضی ہستی سے بہل جاتے ہیں لوگ, ایک عارضی ہستی سے بہل جاتے ہیں ہم لوگ, پھر خاک کے تودے میں بدل جاتے ہیں. خاک کے تودے میں بدل جاتے ہیں. کیا ہی کہنے, پھر خاک کے تودے میں بدل جاتے ہیں ہم لوگ. کیا کہنے مجید بھائی, واہ واہ واہ. رک جائے یہ رفتار زمانہ نہیں ممکن, جائے گی رفتار زمانہ نہیں ممکن. دائم تو کوئی گھر بھی بسانا نہیں ممکن. دائم تو کوئی گھر بھی بسانا نہیں ممکن. دنیا میں بجز خاک ٹھکانا نہیں ممکن. اس خاک سے بچ کر کہیں جانا نہیں ممکن. اس خاک سے بچ کر کہیں جانا نہیں ممکن. اور اس خاک سے بچ کر کہیں جانا نہیں ممکن. ایک موت کا سایہ ہے کہ رہتا ہے گھروں پر, موت کا سایہ ہے کہ رہتا ہے گھروں پر, ہے خاک زمانے کی جوڑتی ہے سروں پر. سروں پر بہت اچھا ہے. رفتار بھی ہے خاک یہاں, خاک سواری شاہان جہاں سلطنتیں خاک ہے ساری. ہاتھی ہوں کہ گھوڑے ہوں کہ ہوج کہ ہماری, یا شان کئی خاک میں ڈھل جاتی ہے ساری. غور کریں حلقہ خاشاک ہیں ہم لوگ, غور کریں حلقہ خاشاک ہم لوگ, تو فقط خار و خس و خاک ہیں ہم لوگ. واہ واہ واہ. فقط خار و خس و خاک ہیں ہم لوگ. ہر شعلہ سخن خاک ہے, سفر کو بیاں خاک, ہر جان خطر خاک ہے, ہر کنج اما خاک, پر خاک ہے, ہر کنج اما خاک. کھنڈرات کی صورت میں ماضی کے نشہ خاک. بہت اچھا ہے. ہر خود سر و مغرور شہنشاہ جہاں خاک, مغرور شہنشاہ جہاں خاک. ہر بزم عمل خود ہی سمٹ جاتی ہے ایک دن, ہر بزم عمل خود ہی سمٹ جاتی ہے ایک دن. یہ زلف جہاں خاک سے ہٹ جاتی ہے ایک دن. خاک سے ہٹ جاتی ہے, زلف جہاں خاک سے ہٹ جاتی ہے ایک دن. کیا کہنا, خاک سے ہٹ جاتی ہے ایک دن. یہ سارے مکان خاک ہے, ہر ایک مکی خاک. یہ سارے مکان خاک ہیں, ہر ایک مکی خاک. ہر سوختہ دل خاک ہے, ہر زہرہ جبیں خاک. گما خاک ہے, پندار یقین خاک. پندار یقین خاک, گما خاک ہے, پندار یقین خاک ہے. لوح پہ لکھی گئی تقدیر زمین خاک. زمین خاک. دنیا جو ہے مثل خس و خاشاک اڑے گی. رونق ہے جہاں آج وہاں خاک اڑے گی. جہاں آج وہاں خاک اڑے گی. بہت برجستہ مصرع ہے. واہ واہ. رونق ہے جہاں آج وہاں خاک اڑے گی. واہ واہ. اور نغمہ پرکیف یہ افسون جگر سوز, مزدور کی محنت ہو یا شاہوں کے شب و روز, رنگینی فردا ہو
کہ ماضی ہو کہ امروز، کہ ماضی ہو کہ امروز، جو کچھ بھی ہو سب خاک میں مل جانا ہے ایک روز، سب خاک میں مل جانا ہے ایک روز، ایک کوزہ گرے خاک کا ایک چاک ہے لوگوں، خاک کا چاک ہے لوگوں، اور دنیا جو ہے ایک عرصہ گرے خاک ہے لوگوں، دنیا جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، خاک ہے لوگوں، بہت خوب، واہ واہ، ہر کو تمن خاک ہے، ہر سر و سمن خاک، واہ سے بھرے دل ہوں یا چاندی سے بدن خاک، ہر کنجے گلے لالاؤ ہر رش کے چمن خاک، ہر فکر نئی خاک ہے، ہر نقش کہن خاک، کیا کہنے کیا کہنا ہے، واہ واہ، کیا عمدہ مصرع ہے، ہر فکر نئی خاک ہے، واہ واہ، سب خاک ہے یہاں، افضل و برتر نہیں کوئی، کیا کہنا، افضل و برتر نہیں کوئی، اس دائرہ خاک سے باہر نہیں کوئی، دائرہ خاک سے باہر نہیں کوئی، کیا کہنے، ہر گورے غریباں ہے اسی خاک کا منظر، ہر گورے غریباں ہے اسی خاک کا منظر، کرمت زدہ اجسام ہے بوسیدہ و بنجر، کل تک تھے سرے بز یہی انجم و اختر، سوئے ہے سبھی خاک کا ملبوس پہن کر، ہر شکل یہاں خاک کے پردے میں چھپی ہے، ہر شکل یہاں خاک کے پردے میں چھپی ہے، ہر زندگی ایک چھوٹے سے کتبے پہ لکھی، یہ پورا بند ہی دوبارہ پڑھیں، دوبارہ بند پڑھیں، غریباں ہے اسی خاک کا منظر، کرمت اجسام ہے بوسیدہ و بنجر، کل تھکتے سرے بزم یہی انجم و اختر، سوئے خاک کا ملبوس پہن کر، ہر شکل یہاں خاک کے پردے میں چھپی ہے، زندگی ایک چھوٹے سے کتبے پہ چھوٹے سے کتبے پہ لکھی ہے، ہر موسیٰ صفت خاک ہے، ہر عیسیٰ نفس خاک، آزاد فضا خاک ہے، ہر کنج قفس خاک، ہر شے کو فنا ہونا رہ جائے گی بس خاک، بہت اچھا ہے، بہت خاک، اس عمر طبیعی کا ہے ہر ایک برس خاک، ہر ایک برس خاک، اور جس میں کہ فروکش ہے یہ مہمان وہ مکان خاک، فروکش ہے یہ مہمان وہ مکان خاک، میں خاک ہوں تم خاک ہو یہ سارا جہاں خاک، بھائی پڑھ بھی بہت اچھا رہے ہیں، کیا کہنا بھائی، پڑھت بھی بہت عمدہ، کیا کہنا، تیور جو آپ کے اس وقت مرثیے کے ہر مصرے کے ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، کیا کہنے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، تیور پھر آپ بھی مختار لے رہے ہیں اپنے مولا کا کرم ہے کہ آپ جیسے اتنے سمجھدار اتنے پڑھ لکھے ایسے، بڑا اعزاز ہے میرے لیے، لیکن ہے پھر بھی آخر میں خاک مجید بھائی، یہ ہر موسیٰ صفت خاک، ہر عیسیٰ نفس خاک، آزاد فضا خاک ہے، ہر کنج قفس خاک، ہر شے کو فنا ہونا ہے رہ جائے گی بس خاک، پورے طبیعی کا ہے ہر ایک برس خاک، جس میں کہ فروکش ہے یہ مہمان و مکان خاک، اور میں خاک بہت عمدہ ہے، واہ واہ واہ، خاک میں کامل کے کمالات بھی شامل، کامل کے کمالات بھی شامل، جوہر بھی نگینے بھی ہر ایک دھات بھی شامل، کیا کہنے، جوہر بھی نگینے بھی ہر ایک دھات بھی شامل، دانشوروں کے حرف و مقالات بھی شامل، دانشوروں کے حرف و مقالات بھی شامل، اور فاتح کی مہمات و
فتوحات بھی شامل فاتح کی مہمات و فتوحات بھی شامل غائب تہے افلاک ہوا جاتا ہے ہر دم غائب تہے افلاک ہوا جاتا ہے ہر دم ہر تازہ نفس خاک ہوا جاتا ہے ہر دم. واہ 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 بھائی کیا کہنے مجید بھائی. واہ واہ کوئی نہیں. غائب تہے افلاک ہوا جاتا ہے ہر دم ہر تازہ نفس خاک ہوا جاتا ہے ہر دم. بہت عمدہ ہے. واہ واہ. کہیں دور نہ ہو جائیں اس نشے پر کیف سے مخمور نہ ہو جائیں اور نغمہ مستی میں یوں مسرور نہ ہو جائیں. اس عرصہ گئے خاک میں مغرور نہ واہ اس عرصہ گئے خاک میں مغرور نہ ہو جائیں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان جائیں. چلیے سر تسلیم در پاک پہ رکھ دیں. کیا گریز ہے. واہ واہ واہ. سر تسلیم جی کیا گریز ہے. کیا کہنے. سر تسلیم در پاک پہ رکھ دیں مل جائیں گے مٹی میں ابھی خاک پر رکھ دیں. کیا کہنے. مٹی میں ابھی خاک پہ رکھ دیں ہر نفس صدا کے لیے. اب یہ فرحان آ گیا تم جاتے ہو تو بڑا دل دھڑک جاتا ہے. وہ جاب پہ لیٹ جانا یار کہنا مجید بھائی نے روک لیا. تسلیم در پاک پر رکھ دیں کیا کہنا. مل جائیں گے مٹی میں ابھی خاک پر. ابھی خاک پر رکھ دیں ہر نفس صدا کے لیے رہتا نہیں دائم. یہ آج رہے گا نہ یہ رشتہ نہ جلا کے نہ ہو جائے مزاحم. بہتر ہے اسی خاک سے رشتہ رہے قائم. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا خاک سے رشتہ رہے قائم. کیا کہنا. تجھ کو دکھاؤں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تجھ کو دکھاؤں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. اڑتی ہوئی خاک فنا دیکھ رہا ہوں. کیا کہنے مجید بھائی. واہ واہ واہ. اڑتی ہوئی خاک فنا دیکھ رہا ہوں. روشن رہے افکار ہو اور خاک پسر ہو. روشن رہے افکار ہو اور خاک پسر ہو. فطرت میں فقط پیار ہو اور خاک پسر ہو. واہ. اور ظلم سے انکار ہو اور خاک پسر ہو. کیا کہنے. روشن رہے افکار ہو خاک پسر ہو. فطرت میں فقط پیار اور خاک پسر ہو اور ظلم سے انکار ہو اور خاک پسر ہو. نسبت سے سروکار ہو اور نسبت سے سروکار ہو. بہت اچھا. خاک پسر ہو. اس خاک کی نسبت ہی سے ماتھوں پہ ضیاء ہے. کی نسبت ہی سے ماتھوں پہ ضیاء ہے. اس خاک میں پنہا کہیں ایک نقش بقا ہے. مجید بھائی یہ بند پورا دوبارہ جواب بند ہے بھائی. کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد. کیا کہنے. روشن رہے افکار ہو اور خاک پسر ہو. فطرت میں فقط پیار ہو اور خاک پسر ہو. کیا کیفیت ہے. انکار ہو اور خاک پسر ہو. نسبت سے سبحان اللہ. چوتھا مثال لاجواب کہہ دیا. واہ واہ واہ. کیا کہنے بھائی. کمال کا ہے. نسبت سے سروکار ہو. کیا کہنا. خاک پسر ہو. اس خاک کی نسبت اس ماتھوں پہ ضیاء ہے. واہ. نسبت ہی سے ماتھوں پہ ضیاء ہے. اس خاک میں پنہاتے ایک نقش بقا. کیا کہنا. بہت بہت. چوتھے مسئلے سے بیت بھی کمال ہے. اس خاک کو بھی مرتبے بخشے ہیں خدا نے. اس خاک کو بھی مرتبے بخشے ہیں خدا نے. کچھ نور کے پیکر بھی تراشے ہیں خدا نے. واہ 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 واہ. اس خاک کے پیکر بھی تراشے ہیں خدا نے. مرتبے بخشے ہیں خدا نے. کچھ نور کے پیکر بھی تراشے ہیں خدا نے. مینار ہدایت بھی نوازے ہیں خدا نے. خدا نے. واہ واہ واہ. ہدایت بھی
نوازے ہیں خدا نے خاصان خدا ایسے بنائے ہیں خدا نے واہ 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 ایسے بنائے ہیں خدا نے. یہ بیت دیکھیے گا آپ لوگ کہ اے دشت فنا تیری بھی حد میں نہیں آتے تیری بھی حد میں نہیں آتے کچھ نور صفت خاک کی زد میں نہیں. یہ نور صفت خاک کی زد میں نہیں آتے. کیا اچھا گریز کیا ہے مجید بھائی. واہ 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 خدا نے کیا کہنا اچھا گریز کیا ہے. واہ 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 خدا نے گریز کیا بھائی. کیا کہنا بہت عمدہ. واہ 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 ایسے بنائے خدا نے اے دشت فنا تیری بھی حد میں نہیں آتے کچھ نور صفت خاک کی زد میں نہیں آتے. بھائی کیا کہنے ہمارا یہ بیت دوبارہ پڑھ دیجئے. کچھ اچھا گریز کیا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرتبے بخشے ہیں خدا نے کچھ نور کے پیکر بھی تراشے ہیں خدا نے مینار ہدایت بھی نوازے ہیں خدا نے خاصان خدا ایسے بنائے ہیں خدا نے اے دشت فنا تیری بھی حد میں نہیں آتے اے دشت فنا تیری بھی حد میں نہیں کچھ نور صفت خاک کی زد میں نہیں آتے. بہت عمدہ ہے. واہ واہ واہ. کچھ نور صفت خاک کی زد میں نہیں آتے کچھ نور صفات یا خاصان خدا کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں. آپ پانی پیتے رہیے پانی پیتے رہیے. بالکل صلوات موجود ہیں یہاں. بسم اللہ. دبئی سے حسن رضوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہترین باکمال شاعر سچے بھائی کے بھتیجے یاور آزمی کے بھتیجے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی سماعت میں کسے میسر ہوتی یہ کووڈ کی برکات ہیں جی. اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاؤں مجید بھائی کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فیس بک پہ میں اپنی بتا سکتا ہوں بہت بڑی تعداد فیس بک پہ اس وقت آپ کو سن رہی ہے. کافی بہت بڑی تعداد بڑی محبتیں. باقی دوستوں کے بھی پیجز پہ آپ شیئر ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بھی مومنین سن رہے ہیں تو یوں ایک اچھا ماشاء اللہ. آواز بلند صلوات. فکر ابراہیم کے ادراک سے ابھرا شعب ابی طالب کے خس و خاک سے ابھرا گھر نور کا ایک رفت افلاق سے ابھرا گھر نور کا ایک رفت افلاق سے ابھرا ایک نور مبین ایسا در پاک سے ابھرا ایسا در پاک سے ابھرا روشن کیا اس نور نے ظلمات جہاں کو ایک راہ یقین بخش دی تشکیل کو گما کو. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نور مبین مخلوق پکاری کہ یہ صادق قیامی ہے. سایہ بھی زمین پر نہیں ثانی بھی نہیں ہے بھی سرچا کہ یہ فخر زمین ہے. ظلمت میں چکا چوند بھی ان کے قدم سے عالم میں اجالا ہے محمد. واہ 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 سبحان اللہ. مشرب ابی طالب میں یا طائف کے فضا میں زخمی دل مرسل قبیلوں کی جفا میں تدفین خدیجہ ابو طالب کے قضا میں راضی دل مشکور ہے مالک کی رضا میں. مکینوں کا چمن اس سے جدا ہے مکے سے مدینہ کو چلیں تو حکم خدا مکے سے مدینہ کو چلیں حکم خدا ہے سناتے ہوئے نکلے عصمت کو نبوت کو بچاتے ہوئے نکلے بستر پہ برادر کو سلاتے ہوئے نکلے برادر کو سلاتے ہوئے نکلے کچھ خاک اڑاتے ہوئے کیا کہنے کچھ خاک اڑاتے ہوئے نکلے. وہ خاک نبی نے نہ ید اللہ نے پھینکی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے پھینکی. سبحان اللہ سرکار رسالت گویا ہوئے یوں نقطے بہرکار رسالت تکمیل کو پہنچا سفر کار رسالت جبریل ہوئے خادم دربار رسالت. یہ نور سے اس خاک کی تکریم ہوئی ہے. یہ نور سے اس خاک کی تکریم ہوئی ہے
تقدیس ہے جو خاک سے تجسیم ہوئی. کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 کیا اچھا مصرع ہے. جو خاک سے تجسیم ہوئی. واہ. بخشی گئی راہ یقین و بشر کو، حضرت کے اطاعت میں دیا شمس و قمر کو. واہ 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 واہ. پھر نور ولا سے کیا روشن اسی گھر کو، وارث کیا شہن ابی طالب کے پسر کو. رسالت تھا وہ تکمیل کو پہنچا، پیغام خدا آخری تشکیل کو پہنچا. پیغام خدا آخری تشکیل کو پہنچا. جبریل امی بن گئے نامہ بر عصمت، مسجود ملائک بنا نور سر عصمت. ہر رچ سے ہے طاہر و اطہر در عصمت، ہر رچ سے ہے طاہر و اطہر در عصمت. اسلام کی رہ میں ہے لگا ہے زر عصمت. مقامات دیے ہیں اسی گھر کو، عصمت کے نگینے ہیں دیے نوع بشر کو. اس نور ولا نے کیا پھر ایسا اجالا، ظلمت گہے افکار سے دنیا کو نکالا. بکھرے ہوئے افکار کو اس طرح سنبھالا، منجدار سے اسلام کی کشتی کو نکالا. جان نظر کی اسلام کی تقدیر بنائی، جان نظر کی اسلام کی تقدیر بنائی. خود اپنا لہو دے کے یہ تصویر بنائی، خود اپنا لہو دے کے یہ تصویر بنائی. پھر یوں ہوا ایک شام میں تقدیر ہوئی خواب، پھر یوں ہوا ایک شام میں تقدیر ہوئی خواب. لہرا کے گلستان کی تصویر ہوئی خواب، گلستان کی تصویر ہوئی خواب. خیمے جو جلے پیر کی زنجیر ہوئی خواب، پیر کی زنجیر ہوئی خواب. کچھ سوختہ جانوں کی پناہ گیر ہوئی خواب، جانوں کی پناہ گیر ہوئی خواب. آقا کی شقاوت کے جو پہرے تھے کڑے تھے، اور کچھ عرش نشین خاک کے بستر پر پڑے. عرش نشین خاک کے بستر پہ پڑے. شہزادیوں کو فکر ردا گھیرے ہوئے تھی، گھٹنوں میں تھے سر شرم و حیا گھیرے ہوئے، بچوں کو دہشت کی فضا گھیرے ہوئے تھے. عابد کی دعا گھیرے، عابد کی دعا گھیرے ہوئے تھی. شاکر تھے مگر چور تھے طولانی شب سے، صابر تھے مگر آہ نکل جاتی تھی لب سے. شاکر تھے مگر چور تھے طولانی شب سے، صابر تھے مگر آہ نکل جاتی تھی لب سے. خیموں کی جلی رات کے مربے پتھ مالا، جو شہ نے بتایا اسی رستے پتھ مالا. کیا شرار کہ نغے میں تھے مالا، اس حال میں بھی شکر کے سجدے میں تھے مالا. اس حال میں بھی شکر کے سجدے میں تھے مولا. جو آنکھ میں آنسو تھا لہو خیز تھا ہر دم، پیمانہ دل شکر سے لبریز تھا ہر دم. پیمانہ شکر سے لبریز تھا ہر دم. بس شکر کے کلمے ہی کی ہونٹوں پہ صدا تھی، جو راہ تھی عابد کی رہے صبر و رضا تھی. دل میں بھی ہمہ وقت رواں موج دعا تھی، جو خاک تھی پیروں میں وہ خاک شفاعت تھی. کیا کہنے، خاک تھی پیروں میں وہ خاک شفاعت تھی. دعاؤں کا سلیقہ دیا کو، سجاد نے ایک ایسا صحیفہ دیا ہم کو. دعاؤں کا سلیقہ دیا ہم کو، سجاد نے صحیفہ دیا ہم کو. جا کے دلگیر کو دیکھا، ایک چوٹ لگی دل پر جو ہمشیر کو دیکھا. جب زنجیر کو دیکھا، ہاتھوں کی رسن توق گلوگیر کو دیکھا، ہاتھوں کی رسن توق گلوگیر کو دیکھا. جب ایک نظر خواب نشینوں پر پھرائی،
चादर की जगह खाक सरों पर नजर चादर की जगह खाक सरों पर बेदर्द नईनों के सितम घेरे हुए, तत्हीर का एक अब्र करम घेरे, बेवों को गमे मश्क अलम घेरे हुए है, मजलूमी शबीर का गम घेरे हुए है, रोते हैं कि दिन में नहीं रोया इन पर, घोड़ों के सुमों से जिन रौंदा गया ऊपर। अब अहले हरम ने शह मजलूम को देखा, सरकश सिपाही शाम ने मखदूम को देखा, एक नहर ने सूखे हुए हल्कों को देखा, एक नहर ने सूखे हुए हल्कों को, मजबूर को, बीमार को, मखदूम को देखा। एक शोर क़यामत था कि मैदान बपाता, हर छोटा बड़ा देख के मसरूफ बुका, बल दूसरे वर्षाए शह दिलगीर का पहना, नूरे मुबीन का खरता तनवीर पहना, दिलखे रज़ाए खालिक तक़दीर पहना, पाँव में अजब हल्क़े ज़ंजीर पहना, इमामत से सजाए हुए सर को, ते सैयद सज्जाद क़यामत सफर को। एक शोर था, फरजंद नबी आते हैं देखो, शहज़ादा ज़हरा व अली आते हैं देखो, हुसैन इब्न अली आते हैं देखो, देखोगे न फिर ऐसे सखी आते हैं देखो, सखी आते हैं देखो, ये अफजल मखलूक है फरखंदा नसब है, ये अफजल मखलूक है फरखंदा नसब है, रोशन है जबीन सैयद सज्जाद लक़ब है, रोशन है जबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सज्जाद लक़ब है, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह मजीद भाई माशाअल्लाह। सैयद सज्जाद सलाम हमारी, होठों ऊँटों की खुली पीठ न हो बचना हमारी, है उम्मे मसाइब तेरी कैसी है सवारी, कुर्बान हो ये जान मेरे माँ बापों वारी, मैं 12 महीने इसी आलम में गुजारूं, जो उम्र बची है इसी मातम में गुजारूं। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह क्या बात, माशाअल्लाह मजीद साहब, क्या उम्दा मर्सिया पेश किया आपने माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और भी हो सजेशन? अब ऑफिशियली इख्तिताम का ऐलान करते हैं, इस ऐलान के साथ अगली मजलिस प्रोग्राम करवा लीजिए, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इजाजत वसी भाई एक जुमले की इजाजत, दुआ जी करूंगा, वो उसके बगैर मजलिस नहीं होनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं भाई, तौफीकात में इजाफा फरमा, दुनिया में जहां जहां मोमिनात हैं उन सब को अपनी अमान में रख, अपनी पनाह में रख, हम सबकी जायज शरई हाजात पूरी फरमा। दुनिया में जो जहां जहां भी मरहूमीन हो चुके हैं लोग, परवरदिगार उनको आला इलीन में जगह अता फरमा, जो मकरूज हैं निजात दे, बे औलाद हैं औलाद साले अता फरमा, उनको इमाम मजलूम का मदह खां बना। परवरदिगार तेरी शान का, जो माँ बाप हमारे रहे हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, उनको जवारे फातिमतुज़ ज़हरा और जवारे रसूल खुदा में जगह अता फरमा। ये जो तेरी नेमतें हम तक पहुंच रही हैं मर्सिया की शक्ल तक में, या रब्बुल आलमीन इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक, उन नेमतों का भी जिनका इदराक ही नहीं हो सका और उनका भी जिनका इदराक हुआ लेकिन हम गाफिल रहे, उनका शुक्र अदा करने फरमा। हमें तकब्बुर, निफाक, रियाकारी, झूठ, गीबत, ज़ना, दुनिया की कशिश और शार और शिर्क से महफूज फरमा। आमीन। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तूले उम्र और बाबरकत उम्र अता फरमा, जो हमारे नौजवान हैं उनको मुत्तकीन और सालिहीन में शुमार फरमा। परवरदिगार तेरी शानी शायराने अहले बैत को मोहब्बत अहले बैत से सरशार रख, इताअत तेरी शान करीमी बुलंद है। इमाम तशरीफ लाएं तो वो हमारे घरों में इसलिए आए कि हमने इखलास से उनके अजदाद का जिक्र किया, और वो हमारे दिल को पाकीज़ा पाएं, हमारे घरों को पाकीज़ा पाएं, हमारे इबादत गाहों को पाकीज़ा पाएं। आमीन। इमाम के लश्कर में शामिल होने की तौफीक न रहे तो रुजत के जरिए इमाम हमारे इखलास कल्ब को महसूस करें और हमें बुलाएं और हमें अपना हिस्सा बनाएं। इमाम का ज़हूर जल फरमा। तमाम मोमिनात की जो जुमला हाजात हैं, खुसूसी के साथ वो जो बीमार हैं उनके लिए भी, और जो कोरोना की वजह से बीमार हैं खुसूसियत के साथ उनके लिए भी, अल्लाह ताला परवरदिगार उनको सेहत आजिल व कामिला अता फरमाए। एक दफ़ा सूरह फातिहा जनाब जोश मलियाबादी साहब के लिए और आले रजा साहब के, इसके तमाम मर्सिया निगारों, तमाम सलाम हो तमाम मदह खान अहले बैत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के बाद कुछ नहीं, मुझे बस ये अर्ज कर रहा था कि एक तो
خصوصاً محمد عباس بھائی چلے گئے تو خصوصاً اس پروگرام کے توسط سے پروردگار قائم ٹی وی کی جو اس میں تعاون فرما رہا ہے، نشر و اشاعت کے لیے، اس کی توفیقات میں اضافہ ہو، اور آج کی مجلس کے توسط سے خصوصاً ہمارے بڑے محترم و مشفق مجید اختر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا، اور ان کی اہلیہ کی صحت و سلامتی، یہ پچھلے طبیعت خراب تھی، اور جو بھی اس کے معاونین و مددگار اور جو اس کے آرگنائزرز ہیں پروگرام کے، جو لوگ اس کی نشر و اشاعت میں مدد کر رہے ہیں، چلیے احباب، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اور اگلی مجلس تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ.